غل اخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم۔ سب سے پہلی بات کہ گفتگو خطیب کی طرف منہ کر کے سننی چاہیے۔ ایک تو ویسے ہم سحری کھا کے آتے ہیں، بڑی ہمت کی بات ہے، تو نیند آ رہی ہوتی ہے۔ مشاہدہ اور تجربہ یہی ہے کہ جب بندہ نیچے منہ کر کے گفتگو سنتا ہے تو نہ تو اس کی توجہ پوری رہتی ہے اور نیند بھی اس کو آ جاتی ہے۔ میرے اپنے مشاہدے کے مطابق اپنے ساتھ والے بندے کو، بیٹھے ہوئے کو یہ منانا کہ آپ سوئے ہوئے ہیں، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اگر آپ اس کو یار اٹھ کے گل سن، کہنا میں جاگ رہے ہیں، میں تو ستا ہی نہیں، منا نہیں سکتے آپ اس کو۔ سفر کرتے ہیں نا ہم، لمبے لمبے سفر ہوتے ہیں تو بسا اوقات ڈرائیور کو نیند آنی شروع ہو جاتی ہے، اس سے پوچھے کہ بھائی آپ کو نیند آ رہی؟ کہتا جی نہیں، بالکل نہیں آ رہی۔ سوات جا رہے تھے ہم تو میں نے کہا آپ کو نیند آ رہی تو سائڈ پہ لگاؤ، تھوڑی دیر میں چلا لیتا ہوں، میں تو سویا رہا ہوں رستے میں۔ اس نے کہا جی نہیں بالکل نہیں آ رہی۔ اگلے ہی لمحے اس نے ڈیوائیڈر میں گاڑی لگا دی، تو اللہ کا فضل تھا کہ بچت ہو گئی۔ تو بہرحال یہ جمعے کا خطبہ ہو یا دروس ہوں، کوشش کیا کریں کہ خطیب کو دیکھیں، اس سے توجہ پوری رہتی ہے اور خطیب کو بھی اپنی بات یاد رہتی ہے۔ اور اگر سننے والے کی توجہ نہ ہو تو سنانے والا بھی اپنی پوری گفتگو شاید اس طریقے سے نہ کر سکے۔ اور کئی لوگوں کو تو یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ دوران درس، بلکہ جمعے کے خطبے کے دوران موبائل نکال کے تو نوٹیفیکیشن چیک کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ جیسے کوئی وحی آ رہی ہے اور بڑا ضروری کام ہے۔ ایک جگہ پہ جمعہ پڑھانے کے لیے میں گیا تو بے ہوش ہو کے تو خطبہ نہیں دیتے ہم، تو بندہ ایک چیک کر رہا ہے، میں نے بھی خطبہ بند کر دیا۔ اس کو میں نے نامینیٹ نہیں کیا، یہ میں نے ضرور کہا کہ بھائی موبائل استعمال کر رہے ہیں، جب وہ فارغ ہوں گے تو ہم خطبہ شروع کر لیں گے۔ اور ایک بڑی مشکل نماز فجر کے بعد بالخصوص یہ ہوتی ہے کہ اذکار کرنے ہوتے ہیں بھائیوں نے، تو اس میں ترتیب یہ ہے، کوشش کیا کریں یہ اذکار اپنے نماز سے پہلے کمپلیٹ کر لیں، جو صبح کے اذکار ہیں۔ بالخصوص ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ اس دین کو ہم آج تک صحیح اور مکمل نہیں سیکھ سکے۔ جتنی زیادہ داعیان اسلام کی ضرورت ہے اس بے دینی کے دور میں، اور یہ الہاد کا جو سیلاب ہے، داعیان ہے ہی نہیں۔ 4-6 یا چند لوگ ہیں جو اس کے سامنے بند باندھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاں پہ آپریشن کی ضرورت ہے وہاں پہ کسی ٹیبلٹ سے کام نہیں چل سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ان دینی مجالس کو علم کی مجالس نہیں سمجھتے۔ بھائی اب آپ کو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا، یا کوئی عالم یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ اپنی فیکٹری، کارخانہ، اپنا کام بند کریں اور جا کے مدرسہ میں داخل ہو جاؤ۔ ظاہر ہے ذمہ داریاں ہیں، لوگ ہیں، گھر ہے، سب کچھ ہے۔ تو یہ جو مجالس ہوتی ہیں، یہ جو خطبات ہوتے ہیں، یہ سیکھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو کتنی دیر سے یہ سن رہے ہیں، ان کو شاید کوئی پوری چیز صحیح طریقے سے یاد نہ ہو، آگے ڈیلیور کیسے کریں گے، آگے لوگوں کو بتائیں گے کیسے۔
اس کا بڑا سبب کیا ہے؟ توجہ سے نہ سننا، یا دوران درس خطبہ اپنے اذکار میں. اب انسانی دماغ ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتا ہے صحیح طریقے سے، اور ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ مولوی صاحب بیٹھ گئے ہیں خطبہ دینے کے لیے، درس دینے کے لیے، تقریر کریں گے، بڑا ہی خوبصورت ٹائم ہے، میں اپنے اذکار فٹافٹ پورے کر لواں. بھئی یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ پھر ترتیب کیا ہوگی؟ اذکار بھی ضروری ہیں، صبح کے اذکار کرنے بھی ضروری ہیں، ان کے بھی بے شمار فضائل انہی جو ہے وہ مجالس میں بیان ہوتے ہیں، پہلے کر لیے جائیں تاکہ گفتگو توجہ کے ساتھ سنی جا سکے. اور دوسری جو وجہ میں عرض کر کے اپنی جو میرا موضوع ہے کہ سینہ بغیر کینہ، اس کی طرف آ رہا ہوں کہ یہ داعیان پیدا نہیں ہو سکے. اس کا دوسرا بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے دعوت کے اس عمل کو باقاعدہ عمل سمجھ کے کبھی اس کی اہمیت، کبھی اس کی فضیلت، کبھی اس کی ضرورت کو اجاگر ہی نہیں کیا. جیسے یہ ہم نے کہا بھی سبحان اللہ پڑھنے سے یہ ثواب ملتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے سے یہ ثواب ملتا ہے، خرچ کرنے سے یہ ثواب ملتا ہے، تہجد پڑھنے سے یہ ثواب ملتا ہے، تراویح پڑھنے سے یہ ثواب ملتا ہے، فلاں عمل کا اتنا اجر ہے، تو ہم لگے ہوتے ہیں ہم اس کو بڑی توجہ کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اس عمل سے اتنا بڑا اجر ملے گا. میری دانست کے مطابق یہ جو دعوت کا کام ہے، اگلے بندے کو قائل کرنا نماز پڑھنے پر، نیکی پر، خیر پر، مسجد بنانے پر، کسی خوبصورت عمل پر، جب تک وہ عمل کرتا رہے گا وہ تیار ہو جائے گا. جتنا ثواب اس کو ملتا رہے گا اتنا ہی ثواب تیار کرنے والے کو ملتا رہے گا. دونوں کے اجر سے کوئی چیز کم نہیں ہوگی. جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورۃ الحجر کی، اللہ ذو الجلال والاکرام فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا، اور ہم کھینچ کر زبردستی نکالیں گے ما فی صدورہم، جو ان کے سینوں میں ہے، من غل، کینہ، اکھوٹ. اس کے آگے کتنے ہی ترجمے ہو سکتے ہیں، وہ عداوت، وہ نفرت، وہ غصہ، وہ ناراضگی، وہ اس کے ساتھ نہ ملنے کا ارادہ. سارے ہی ترجمے اہل علم نے اس کے کیے ہیں، کیونکہ اس کے آگے پیچھے جو کچھ ہوتا ہے اس کی وجہ سے. کھینچ کے نکالنے کا مطلب مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ جب یہ کینہ دل میں آ جاتا ہے پھر جلدی جاتا نہیں ہے، بڑی مشکل سے نکالنا پڑتا ہے. اہل جنت کو تمام نعمتوں کا لطف حاصل کرنے کے لیے ان کے دلوں کو پہلے کینے سے پاک کیا جائے گا. سمجھانے کے لیے یہ طریقہ ایک مثال دے رہا ہوں، یعنی آخری چیک پوسٹ یہ ہے کہ چیک کیا جائے گا کہ ان کے دل صاف ہیں، ان کے دل پاک ہیں، آپس کے اندر ناراضگیاں تو نہیں، بغض و عداوت نفرت تو نہیں، توحید والے ہوں گے، سنت والے ہوں گے. لیکن آخری چیک پوسٹ جیسے ایئرپورٹ پہ آخری چیکنگ ہوتی ہے، پھر اس کو کہا جاتا اب تم جا کے بیٹھ جاؤ، اب انتظار کیجئے. اسی طرح آخری چیک پوسٹ جو لگی ہوئی ہے وہ یہی کچھ چیک کرنے کے لیے ہے. جتنا ضروری اس سے بچنا ہے اتنے ہی ہم اس میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور اتنا ہی زیادہ یہ کام ہم سے ہو رہا ہے. یعنی جتنا ضروری ہے کہ ہم اس سے بچیں اتنا ہی یہ مشکل بھی ہے. میں تو اس میں اکثر اپنے آپ کو فیل پاتا ہوں. میں تو اکثر اپنے آپ کو جب چیک کرتا ہوں کسوٹی لے کے، آپ بھی چیک کیجئے. اصلاح کی آواز وہی ہوتی ہے جو اندر سے آتی ہے، جس کو ضمیر جھنجھوڑتا ہے، اس کو ہلاتا ہے، وہ بندے کو اس اصلاح کے مقام پر لے جاتی ہے کہ وہ قرب کی منزلیں پھر طے کرتا ہے. آپ سب کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ میرے دل میں کس کے بارے میں کیا بات ہے. ہم وہ لیے پھر رہے ہیں، پال رہے ہیں، اس کے لیے ہم اپنا گروپ بناتے ہیں، اس کے لیے ہم لوگ تیار کرتے ہیں کہ میری ہاں میں ہاں ملا، میں جو کہہ رہا ہوں وہ تو بھی مان، میرے ساتھ تو بھی بیٹھ، میرے ساتھ تو بھی کھڑا ہو.
اس مشکل اور اس مصیبت سے جتنا بچنا ضروری ہے اتنے ہی زیادہ ہم اس کے اندر گھرے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جنت میں جانے سے پہلے تراش خراش ہوگی، جب وہاں پہ جا کے اس کو نکالے بغیر جنت نہیں ملے گی تو محترم بھائیوں یہاں پہ اپنے دلوں میں بٹھا کے دن رات پریشانیاں، نیندیں خراب، سکون خراب، کاروبار خراب کرنے کا پھر فائدہ ہی کیا؟ وہاں اس کو نکال کر ہی جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو ابھی نکال دیں، ابھی چھوڑ دیں، موقع ہے ہمارے لیے، اس سے قیمتی دن کہاں۔ ویسے تو اگر کتاب و سنت کی نصوص کو دیکھا جائے تو سب سے افضل دن ذوالحج کے پہلے 10 دن ہیں، سب سے افضل راتیں آخری عشرے کی 5 راتیں ہیں، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ لیکن عموماً یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ بڑے افضل دن ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، شیاطین کو جھکڑ دیا گیا، آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے، رحمتوں کے دروازے کھول دیے گئے، یعنی ہر طرف ایک نیکی کا سما ہے، ہر طرف ایک خیر کی آواز ہے، اللہ کی طرف سے آوازیں ہیں۔ ہم نیکی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہم اپنی نیکی کو بچانے کی کوشش نہیں کر رہے۔ ہم نیکی میں بھاگ تو رہے ہیں کہ یہ میں نیکی کر لوں، پکڑ لوں، یہ عمل بھی کر لوں، یہ عمل بھی کر لوں، لیکن اس کو بچانے کے لیے جتنی ضرورت ہے اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم باہل الجنہ، میرے صحابہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اہل جنت کون ہیں؟ کل صدوق اللسان و مخموم القلب، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی یہ پہلی اور بنیادی صفت تھی۔ آج آپ یہ یاد کر کے جائیے اور ہمیشہ کے لیے اپنا لیجئے کہ انہوں نے دین غور سے سنا، انہوں نے دین اپنے لیے سنا، انہوں نے دین عمل کرنے کے لیے سنا، اور پھر انہوں نے اس دین کو آگے پہنچایا اور دنیا کے اندر اسلام پھیل گیا۔ بڑی توجہ کے ساتھ سنتے تھے، بڑے دھیان کے ساتھ۔ اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اس دین کے ساتھ یہی رویہ ہوتا جس طرح کہ آج ہمارے بعض لوگوں کا ہے، تو میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ شاید یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین حجاز تک ہی رہ جاتا، لوگ وہاں سے نکلے اور پھر نکل گئے بر اعظموں کے بر اعظموں تک پہنچ گئے۔ یہاں پہ بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فوراً یہ کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہمیں آپ بتانے لگے ہیں اہل جنت کے متعلق تو ضرور بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل صدوق اللسان، ہر وہ شخص جس کی زبان سچی ہے، سبحان اللہ، سچی بات کر کے دیکھیں، کبھی ٹرائی کریں، تجربہ کریں کہ میں نے سچ بولنا ہے۔ بچے کو نہیں کہہ کے جانا کہ سائیکل لے کے آؤں گا۔ خواتین بھی سنتی ہیں درس، سیف اللہ بھائی بتا رہے تھے، تو وہ بھی نہ کہ بلی آ گئی، چڑیل آ گئی، کتا آ گیا، خالد ایڑنا احمد نہیں بیرے طول الا فیٹر دینا کوئی نہیں۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت کو جب دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو بلا رہی تھی، ایک کھجور دینی تھی، آپ نے فرمایا کہ تم اس کو بلا رہی ہو کھجور دینے کے لیے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا اگر تم اسے بلاؤ اور کھجور نہ دو تو تمہارے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھا جائے گا جس کے متعلق آپ سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اس طرح کے جھوٹ سے ہماری زندگیاں بھری پڑی ہیں۔ وہ نہیں تم رہو، تمہیں کل لے جائیں گے، تمہیں پھر کر لیں گے، اس طرح کر لیں گے، اس طرح کر لیں گے۔ پھر بچے اٹھ کے جب والد اور والدہ کہ ابو جی تسی جھوٹ بول دے ہو، بچے کو ہم خود جھوٹ سکھاتے ہیں، بچے سچے ہوتے ہیں۔ فون ہی جب اٹھاتے نا کسی کے پیسے دینے ہیں، بولے رہن دو، اللہ اکبر۔ روزہ بھی رکھا ہوا ہے، کس طرح کا روزہ ہے جو نہ جھنجھوڑتا ہے، نہ زندگی میں انقلاب لاتا ہے، نہ کسی سوچ اور فکر کو تبدیل کرتا ہے۔ فون نہیں اٹھا رہا، اب وہ تنگ آ کے گھر ہے، بیل بجا رہا ہے، بیل بجا دی اس نے۔ وہ کہنا جا دیکھ کیا کون ہے، دیکھنے کے لیے گیا، آگے بتاتا ہے انکل آئے ہوئے ہیں، ابو جی آپ کا پوچھ رہے ہیں۔ کہتا ہے ان کو کہہ دو کہ ابو سوئے ہوئے ہیں۔ وہ بچہ تو سادہ ہے، سچا ہے، سیدھا ہے، کہتا ہے انکل ابو کہہ رہے ہیں کہ ابو سوئے ہوئے ہیں۔
اللہ اکبر. ہم نے اپنے بچوں کو جھوٹ سکھاتے ہیں. ماں کی گود پہلی یونیورسٹی ہے, وہاں سے جھوٹ کا درس ملتا ہے اس کو. ہر روز جھوٹ, ہر روز کوئی کتا بلی چڑیل آئے گی سلائے گی. کیوں؟ اس کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھ, آیت الکرسی پڑھ, کوئی اللہ کا نام لے, کوئی آخری جو ہے وہ کل پڑھ, قل یا ایھا الکافرون جو پڑھ کے سوتا ہے وہ شرک سے بری ہو جاتا ہے. وہ نہیں پڑھنا, کچھ نہیں کہنا. اچھا زیادہ مسئلہ گیا, الا پھاڑ موبائل چل جا. اپنی جان چھڑانی ہے. بچے کی سوچ اور فکر وہ کیپچرڈ ہو چکی ہے. باڈی ہمارے پاس ہے, گرمی سردی کی چیزیں ہم نے پوری کرنی ہے, عید کا باقی اس کا ذہن یا تو موٹو پتلو کھا گئے, یا یہ شیوا کے کارٹون کھا گئے, یا فلاں چیزیں کھا گئی. اب میرے بھائیوں یہ لوگ یہ کارٹون شارٹون میں فحاشی اور یعنی اتنی نہیں ہے جتنا شرک اور کفر وہ اپنے عقیدے سے کھاتے ہیں, الا ماشاء اللہ. خیر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے افضل کون ہے, اس کے بعد بھی یہی حدیث ہے. فرمایا کل صدوق اللسان. پہلے صفت اس میں یہ ہے کہ اس کی زبان سچی ہو, سچ بولنا ہے, سچ کہنا ہے, سچی گواہی دینی ہے. کتنے ہی لوگ سارا دن بیٹھ کے فلاں یہ ہے, فلاں پارٹی یہ ہے, زرداری یہ ہے, نواز شریف یہ ہے, فلاں یہ ہے, فلاں یہ ہے. بھائی تمہیں کچھ پتا ہے؟ تم کیوں گواہیاں دیتے ہو؟ تم جج ہو, تم وکیل ہو, تم قاضی ہو, تم سے کسی نے کہا ہے کہ تم یہ کرو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. جس نے جھوٹی بات کہنا, جھوٹ سننا, جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا, اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی حاجت نہیں ہے کہ اپنا کھانا پینا چھوڑے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اہل جنت سب سے افضل کون ہے؟ جس کی زبان سچی ہے. وہ مخموم القلب, جو مخموم القلب ہے. مخموم بھی عربی کا لفظ ہے, قلب بھی عربی کا لفظ ہے. صحابہ بھی عرب تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عرب تھے. لیکن ایک بات جدی پشتی مسلمان ہیں میں اور آپ, ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ دین سیکھے بغیر نہیں آتا. کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی ہوش کی عمر میں پورا قرآن کسی اچھے قاری کو ناظرہ نہیں سنایا, نماز نہیں سنائی. ان کو پتہ ہی نہیں کہ میں نماز صحیح پڑھتا ہوں. اگر اس کو کہہ دیا جائے کہ بھائی صاحب آپ تو بڑی دیر سے نماز پڑھ رہے ہیں, اس کو نماز یاد کروا دو, وہ کہے گا بھی قاری صاحب سے یاد کر لو, مینوں بھی پتہ نہیں صحیح آندی ہے کہ نہیں آندی. مخموم القلب عربی کا لفظ ہے. صحابہ عرب تھے لیکن پوچھا, کہا اللہ کے رسول صدوق اللسان یہ تو ہم جانتے ہیں, لیکن مخموم القلب کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا هو التقی النقی, جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے اور دل اس کا شیشے کی طرح صاف ہوتا ہے. روزے کا مقصد تقوی ہے. تقوی کا مطلب گناہوں سے نفرت ہے, نیکیوں سے محبت ہے. نیکی کرنا اور بات ہے, ماحول میں نیکی کر لی. گناہ سے بچنا اور بات ہے. ماحول میں ہم گناہ سے بچ جاتے ہیں کہ ابو دیکھ رہے ہیں, امیر صاحب دیکھ رہے ہیں, قاری صاحب دیکھ رہے ہیں, فلاں بندہ دیکھ رہا ہے. لیکن جب گناہ سے نفرت ہو, پھر کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو, بندے کا نہ ہاتھ غلط ویب سائٹیں کھولتا ہے, نہ اس کی آنکھیں غلط موبائل دیکھتی ہیں, نہ اس کے کان غلط باتیں سنتے ہیں, وہ ہر وقت ڈرتا ہے کہ نہیں یہ غلط ہے, یہ میں نہیں کر سکتا, یہ میری شان کے لائق نہیں, میری نیکی برباد ہو جائے گی, میرا عمل ضائع ہو جائے گا. اتنی مشکل سے اور اتنی دیانتداری سے روزہ رکھتے ہیں, یہاں حلق سے پانی نیچے نہیں جانے دیتے, پیاس لگ جاتی ہے, پانی ادھر سے نیچے نہیں جانے دیتے. کاش اتنی دیانتداری روزہ رکھنے کے بعد معاملات میں بھی ہوتی, گفتگو کے اندر بھی ہوتی, ہر جگہ پہ ہوتی, کہ ہمارے دلوں کے اندر وہ تقوی اور ڈر پیدا ہو جاتا کہ ہم نیکی کر کے گناہوں کو چھوڑ دیتے. 5 روزے رکھے ہیں, احتساب کیجئے, اپنا آپ اپنا کر لیجئے, میں اپنا کر لیتا ہوں کہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے. ماحول بدلا, ہوٹل بند ہو گئے, کچن بند ہو گیا, شیڈول بدل گئے, کیا میں بھی بدلا ہوں کہ نہیں بدلا؟ اتنا لمبا ڈیلے نہ کریں کہ پتہ نہیں کس کی نیکی قبول ہوتی ہے. ساتھ ساتھ چیک کرتے رہا کرو, پتہ لگتا ہے, علامات ہیں, نشانیاں ہیں. اگر نیکی کر کے گناہ زندگی سے رخصت ہو رہے ہیں, نافرمانیوں سے جو ہے وہ اب نفرت ہو رہی ہے, اب میری زندگی اچھائی کی طرف بڑھ رہی ہے, چھوٹی نیکی بڑی نیکی کی طرف مجھے لے کے آ رہی ہے,
تو اپنے آپ کو خود ہی مبارکباد دے دیجئے کہ صاحب تو کامیاب ہے، تو صحیح رہ گیا، ٹھیک ہے تو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخموم القلب کی تعریف بتا رہے ہیں اپنے ساتھیوں کو۔ ایسے لوگ کھڑے کر دیے، ایسے لوگ کھڑے کر دیے جنہوں نے دنیا کے اندر اسلام کا پرچم لہرا دیا تھا۔ بات تو یہاں سے شروع ہوتی ہے، دل ایک نہیں ہے پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، دل پاک نہیں ہے پھر کوئی سفر طے نہیں ہو سکتا۔ دیکھنے کو تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، منافقین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ دیکھنے میں تو اکٹھے نظر آتے ہیں لیکن ان کے دل الگ الگ ہیں۔ جب دل دور ہوتے ہیں تو پھر نظریں نہیں مل سکتی، چہرے خود بخود دور ہو جاتے ہیں۔ دل اگر صحیح ہو پھر چاہے چہرے آپس میں ملتے ہیں، لیکن جب دلوں میں میل ہو، دلوں میں کھوٹ ہو، دل میں میرے آپ کے لیے، آپ کے دل میں میرے لیے کوئی بات ہوگی، ہم ایک دوسرے سے نظریں نہیں ملا سکیں گے، ہم ایک دوسرے کی اچھی ہاں میں ہاں ملانے کے قابل نہیں رہتے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مخموم القلب کون ہے؟ هو التقی النقی لا اسم فیہ ولا بغض، جس میں جو گناہوں سے ڈرتا ہے، جو بغاوت نہیں کرتا، ولا غل ولا حسد، جس کے اندر کوئی خیانت نہیں ہوتی، جس میں کوئی حسد نہیں ہوتی، کینہ نہیں رکھتا، دل میں کھوٹ نہیں رکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو باتیں بیان فرمائی ہیں، آگے حدیث ایک ہے کہ افضل لوگ بھی یہ ہیں اور اہل جنت بھی یہی ہیں جو صدوق اللسان ہوں گے، مخموم القلب ہوں گے۔ چیک کر لیجئے اپنے آپ کو، خواتین بھی چیک کر لیں، میں بھی چیک کر لوں کہ کیا ہم صدوق اللسان ہیں، کیا ہم مخموم القلب ہیں؟ اگر ہیں تو ڈٹ جائیے، اگر ہیں تو شکر ادا کیجئے، اگر ہیں تو اس صفت کو اور بڑھائیے، اگر ہیں تو منتیں کیجئے، لوگوں کی ہاتھ باندھیے کہ بھائی اتنی محنت سے کی ہوئی نیکیاں دل میں کینے رکھ کے برباد نہ کیجئے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر کسی بندے کے دل میں کوئی بات ہو، یعنی میں نے اپنے آپ کے بارے میں رکھی ہوئی ہے نا، لیکن ہم کوشش تو یہی کرتے ہیں نا کہ انہوں پتہ نہ لگے کہ میں یہ بارے کی پروگرام رکھنا ہے۔ خواتین میں تو یہ بیماری کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے۔ کہا اگر کوئی بندہ، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اپنے دل میں کسی کے بارے میں کوئی بات رکھتا ہے تو اس کی زبان سے، اس کے چہرے کے رنگ سے، اس کے انداز سے سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کے دل میں کوئی بات ہے کہ اس کے الفاظ اس کی باڈی کا ساتھ ہی نہیں دے رہے، ورڈ کچھ ہیں، باڈی کچھ، لینگویج کچھ بتا رہی ہے، اور اس کی چہرے کی رنگت بتا دیتی ہے کہ اس کے دل میں کوئی بات ہے۔ زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ جو سرخ پٹی باندھتے تھے، بڑے مشہور صحابی، سماک ان کا نام تھا۔ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء کے اندر ذکر کیا ہے۔ کہنے لگے کہ میں ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ مریض ہو گئے، میں ان کا پتہ کرنے کے لیے گیا۔ پتہ کر لیا کرو، اخلاق بھی ہمیں اس کا ہی اچھا لگتا ہے جس کے پاس چار پیسے ہوتے ہیں۔ دین سے محبت نہیں ہے ہمیں، ہر چیز پیسہ ہے، قبلہ و کعبہ، مذہب، سب کچھ پیسہ ہے۔ یہ دینداروں کے اندر بیماریاں ہیں۔ کوئی کمزور آدمی بیمار ہو جائے، اللہ ماشاءاللہ لوگ اس کا نہ پوچھنے جاتے ہیں، اگر وہ فون کر لے چک دینے کے پیسے نہ مانگ لے کہ دارے بیمار آ۔ پتہ کر لیا کرو، کوئی ٹیشو کا ڈبہ لے جائیں، اس کے لیے کوئی سیب، کوئی انڈے لے جائیں، پوچھ ہی لیں جا کے، کچھ نہیں لے کے جاتے۔ مریضوں کا حال احوال پوچھنے سے 70,000 فرشتے شام کو، اور اگر صبح گئے ہیں تو شام تک، شام گئے تو صبح تک، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہی مانگتے رہتے ہیں۔ 70,000۔ ہم مسجد کے امام کو پرچی دیتے ہیں جی دعا فرمانا، اور یہ رواج بند کر دو۔ کتاب و سنت کو میں نے بڑا پڑھا ہے، اس لحاظ سے مجھے کوئی واقعہ، شاید ہی کوئی شاذ و نادر واقعہ ہے کہ صحابہ آپس میں ایک دوسرے کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، بس دعاؤں میں یاد رکھیں۔ یہ بات آپ طے کریں اس رمضان میں کہ میں نے آئندہ کسی کو نہیں کہنا کہ میرے لیے دعا کر،
بلکہ میں نے کام ایسے کرنے ہیں کہ لوگ خود بخود میرے لیے دعائیں کریں، والدین کی دعائیں مجھے ملیں، بھائیوں کی دعائیں ملیں، رشتہ داروں کی دعائیں ملیں۔ جب حصے نہیں نہ دیں گے بہنوں کے پھر بد دعائیں ملیں گی، جب بھائی کا حصہ کھا جاؤ گے پھر افطاری کے دسترخوان پہ بیٹھ کے بھی بد دعائیں ملیں گی۔ ایک افطاری پر ہم گئے تو وہ ساتھی اپنے بچوں کو کہہ رہا تھا پتر تایا ابو سے ذرا بد دعا کرو۔ میں نے کہا بھائی صاحب خیر ہے کیا ہوا؟ اس نے کہا مفتی صاحب آپ کو نہیں پتا۔ میں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا والد صاحب جب فوت ہوئے، یہ سب ہماری مصیبتیں، ہمارے مسئلے ہیں، ہماری پریشانی ہے یہ۔ کہا والد صاحب فوت ہو گئے، جتنی پراپرٹی تھی نا جتنی بھی، وہ ساری بھائی صاحب قابو کر کے بیٹھ کے ہم کرائے پہ دھکے کھا رہے ہیں۔ میں اتفاق سے اس کو بھی جانتا ہوں، وہ بڑا ماشاءاللہ جیسے ہوتا ہے نا بھی فلاں کام کروا دو جی، پکھے لوا دو مسیطے جی، ٹیلا لوا دو جی، بس بڑھ چڑھ کے یا مسجد میں اللہ معاف کر دے، افطاری میں معاف کر دے۔ کادی معافی؟ کس چیز کی معافی؟ جب تک تم اس کے پیسے واپس نہیں کرو گے، اس کا پلاٹ، اس کی دکانیں واپس نہیں کرو گے۔ ہر سال میں عمرے تے جانا جی، میں اتنے جا کے اعتکاف بیٹھ جانا، جس کا حصہ گجرا والا میں کھایا واپس کرو۔ 99% یہ کیس جو ہے اسی مسئلے کے مصیبتوں کے پڑے ہوئے، حصے نہیں واپس کرتے لوگوں کے۔ دعائیں لیں، اگر کسی کو تنگ کرو گے پھر دعائیں نہیں بد دعائیں ملتی ہیں۔ اگر آپ کے لیے کسی نے بھی دعا نہیں کی خیر ہے، لیکن اس بات سے ڈر کے زندگی گزارا کریں کہ کوئی میرے لیے بد دعا نہ کر دے مجھ سے تنگ آ کے۔ کبھی آپ نے کسی کو دیکھا ہے کہ کوئی والدین کو یہ بات کہتا ہو کہ میرے لیے بد دعا کرنا، میرے لیے بد دعا کر دینا؟ لیکن یہ بھی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بوڑھی ماں، بوڑھا باپ، وہ لرزتے ہاتھوں سے، وہ جھریوں والے چہروں سے اپنی ہی اولاد کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں۔ ماں تو کہتی پتر تو جمدا ہی مر جاندہ، کیوں کہتی ہے وہ؟ پیمپر تو ابھی آئے ہیں بھائی، 40 سال ہو گئے ہوں گے پیمپر کا زمانہ آیا ہے۔ اس سے پہلے وہ ایک بستر دوسرا بستر، ڈرائر مشینیں نہیں تھیں، یہ اتنی سہولتیں نہیں ہوا کرتی تھی۔ ایک گیلا ہو گیا بدل لیا، دوسرا ہو گیا، وہ دونوں ہی بستر گیلے ہو گئے، اس نے اپنی چھاتی پہ لٹا لیا کہ میری اولاد ہے، میرا جگر ہے، اس نے اپنا خون پلایا تمہیں۔ لیکن جب اس کو تھپڑ مارو گے، جب بیوی کی کالی زلفوں میں الجھ کے اپنی ماں کو برا بھلا کہو گے، جب زیادتیاں کرو گے، کسی ایسے بندے کو کبھی آپ ملے، کسی ایسی عورت کو آپ ملے جس نے اپنے بچوں کی شادیاں کی ہوں، اس نے پوچھے بھی کی حال ہے، حال کیا ہے تمہارا؟ کہا ٹھیک، کہنا نہیں صحیح دس صحیح۔ کہتا اگر صحیح پوچھتے نا زندگی دینی پورے کر رہے ہیں۔ اولادوں کو بولنے کا پتہ نہیں۔ ایک بھائی ہے ہمارا، اس کے والد صاحب آ گئے، اس نے کہا مفتی صاحب تسی اتنے کی سکھانے؟ میں کہا کی خیر ہے جی، کی ہویا؟ وہ کہنے لگے ان کو بولنے کا تو ادب سکھائیے۔ کس چیز کی نماز ہے، کس چیز کا روزہ ہے، کون سی ہماری عبادات ہیں جو ہماری گفتگو والد کو کیسے بلانا ہے، والدہ محترمہ سے کیسے بات کرنی ہے، بڑے سے کیسے بات کرنی، میں پتہ ہی نہیں۔ ہم ان بند کر کے بھئی والد صاحب کو شوگر پیشنٹ ہیں، بلڈ پریشر ہو گیا، ان کو روزہ نہیں رکھ پا رہے، سائڈ پہ بیٹھے ہیں، یہ میں نے اپنے کانوں سے سنی باتیں ہیں زندگی کی، وہ سنا رہا ہوں۔ کہتا ابا ادھر روزہ نہیں رہن دو خیر ہے، پہلے ان کو ٹرے دیں، پہلے ان کو بنا کے دیجئے، کپڑے خریدیں گے اپنے بچوں کے، بیوی کے، اپنے، ان کے لیے پہلے جوڑا خریدیے، پھر دیکھیے دعائیں کیسے ہوتی ہیں۔ او بھائیو یہ رواج بند کر دو، میرے لیے دعا کرنا جی، امام صاحب دعا کروا دیو جی، او میرے بھائیو کام شروع کر دیں ایسے بس۔ پھر دیکھیے آپ شیخ البانی کو آپ نے نہیں دیکھا، امام بخاری کو ہم نے نہیں دیکھا، صحابہ کرام سے ہماری ملاقاتیں نہیں ہوئی، لیکن ہمارا جی چاہتا ہے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں مانگیں۔ اتنا روشن کردار، اتنا مضبوط کردار، اتنا خوبصورت کردار کہ رشک آتا ہے کہ کاش ہمارا کردار بھی وہ ہوتا۔ کہ میں 3-4 دن پڑھ رہا تھا کہ اکبر جنازہ فی العالم الاسلامی، سب سے بڑا جنازہ جو اسلامی دنیا میں نہیں پوری دنیا کے اندر ہوا ہے وہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ تھا۔ میں تو ان کو نہیں ملا، لیکن جب بھی ہم ان کا نام لیتے ہیں تو جسم پہ رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک ہمارے بھیانک کردار ہیں، 2 تصویریں ہیں، لوگوں کے سامنے کچھ ہیں، اندر کچھ ہیں، چلو پھر بھی اس سے بھی گزارا ہوتا ہے،
لیکن اس سے بھی خطرناک کہ اندر بھی بغض نفرت، باہر بھی بغض نفرت، الفاظ بھی جو ہے وہ کاٹتے ہیں، گفتگو بھی کاٹتی ہے، لہجہ بھی کاٹتا ہے، دلوں کو پریشان کر کے خود بھی، اور اس کو پھر جب جنازے پہ اعلان ہوتا ہے نا معاف کر دو کہ نہیں کرتا. میں نے جنازوں میں اکثر میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہم صرف اسی دن کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ مرے، شہر چھوڑے اور مولوی صاحب اعلان کریں بھائی بولیا چالیا معاف کر دیو، تو ہم سب کہیں گے معاف. ان کو تو کیا، ان سے کیسے لیں گے؟ اس دن کا انتظار کرتے رہتے ہیں. تو مریض کی عیادت کر لیا کرو، اپنے ساتھیوں کا پوچھ لیا کرو. اگر کوئی بندہ مسجد میں نہیں پہنچا تو پوچھ لیا کریں کہ بندہ نہیں آیا مسجد میں، خیر ہے کدھر گیا. اگر اس کی کوئی مشکل پریشانی ہے اپنی استطاعت کے مطابق، ٹول بجانے کی ضرورت نہیں ہوتی، چپ کر کے بھی تعاون کیا جا سکتا ہے. بڑے لوگ سفید پوش بھی ہوتے ہیں جو نہیں مانگتے، شکلیں ایسی نہیں بناتے. بہرحال زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ بیمار پڑ گئے. میں ان کا پوچھنے کے لیے گیا، میں نے دیکھا کہ ابو دجانہ کا چہرہ اس طرح چمک رہا تھا جیسے چاند چمک رہا ہے. میں نے کہا ابو دجانہ کیا بات ہے، تم نے کون سا ایسا عمل کیا ہے آج مجھے بتا کہ تیرا چہرہ مریض ہونے کے باوجود. سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ابو دجانہ تیرا چہرہ چاند کی طرح کیوں چمک رہا ہے، تو نے کون سا ایسا عمل کیا ہے. ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ گویا ہوئے کہنے لگے کہ میں نے جتنے بھی اعمال کیے ہیں، ما من عمل شیء اوثق عندی، میں نے جتنے بھی عمل کیے ہیں مجھے 2 اعمال پر زیادہ یقین ہے جن کی وجہ سے ابو دجانہ کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہے. 2 اعمال کی وجہ سے. کہا کون سے اعمال ہیں؟ کہا پہلا عمل، میں نے کبھی بغیر مقصد کے دنیاوی ہو یا اخروی کبھی گفتگو نہیں کی. لا یعنی بیٹھے کیسے ویسے ہی، کیوں ویسے ہی، یہ ویسے کا لفظ اپنی ڈکشنری سے اڑا دیجئے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. لا یعنی گفتگو، لا یعنی دیکھنا جاگنا سونا کھانا پینا، ایسی دیواروں کو مکے مارتے رہنا، ایسے کاغذ کے پرسے اڑا دینا. کہا میں نے کبھی لا یعنی گفتگو پوری زندگی میں نہیں کی. اور دوسری جو بات جس کی وجہ سے مجھے یقین ہے کہ جو سوال آپ نے پوچھا ہے کہ میرا چہرہ یہ چمک کیوں رہا ہے، دوسری جو مجھے یقین ہے کہ میرا دل وکان قلبی سلیما للمسلمین، میرا دل ہر طرح مسلمانوں کے بارے میں پاکیزہ رہا ہے. کوئی کینہ نہیں، کوئی بغض نہیں، میں نے اپنے دل کو طاہر پاک رکھا ہے. مجھے یقین ہے کہ ان 2 صفات کی وجہ سے میرا چہرہ چمک رہا ہے. بھائیو یہ کینہ بندے کے اندر آتا کیوں ہے؟ جب بندہ دنیاوی طور پہ مقابلے شروع کرتا ہے، میں اس سے آگے نکل جاؤں، میری دکان ہے، اس کی فیکٹری ہے، میرا موٹر سائیکل ہے، اس کی کار ہے. جب بندہ مقابلے میں آتا ہے دنیاوی طور پہ، پھر اس کے دل کے اندر یہ نفرت، یہ بغض، یہ حسد کی آگ جلنا شروع ہو جاتی ہے. دوسری بڑی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حد سے بڑے ہوئے مذاق شروع کر دیتے ہیں، یہ مذاق دل کو مردہ کرتا ہے، چہرے کی رونق کو لے جاتا ہے. یہ آپس کے اندر وقت کے ضیاع کا، میں تو مذاق کر رہا تھا، ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ تو مذاق کے موڈ میں ہوں لیکن اگلے صاحب مذاق کے موڈ میں نہیں ہیں، تو لڑائی جھگڑے قتل ہوتے ہوئے بھی آپ نے بھی خبریں پڑھی اور سنی ہوں گی. کہتے یار کیا ہوا؟ کہتے یار کچھ نہیں ہوا، ایسے ہی پہلے بھی تو مذاق کرتے ہی تھے، بس اس دن اس نے مذاق کیا، اس نے پسٹل نکال کے مار دیا. حد میں رہیے، محبت بھی حد کی، نفرت بھی حد کی، گفتگو بھی حد کی، کھانا پینا بھی حد کا. اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو لمیٹیشنز کے اندر پیدا کیا ہے. اور تیسری بڑی وجہ جھگڑے ہو جائے خیر ہے، لیکن جھگڑوں کو آخری سٹیج نہ دیا کریں کہ بس مرنا جینا ختم. ہماری والدہ یہ 20 دن پہلے فوت ہو گئی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ایک دفعہ بڑی باجی پہ ان کو بڑا غصہ آیا، کہنے لگی، سب کو کہتی تھی، کئی دفعہ کہتے نا، کہتے اس کو نہیں بتانا میرے مرنے کا، اس کو لوگ بتائیں. میں نے کہا امی جی اس طرح کی باتیں آپ نہ کیا کریں، یہ اچھی نہیں ہے، بس چھوڑ دیں. خیر وہ بزرگ تھی، لیکن اتفاق آپ دیکھیے، انہوں نے معاف کر دیا تھا لیکن اتفاق آپ دیکھیے. اللہ اکبر. جس دن وہ فوت ہو رہی ہیں فیصل آباد عزیز فاطمہ ہاسپٹل میں داخل تھیں، میں ان کے سر پہ کھڑا تھا اور وہی باجی ساتھ بیٹھی تھی، کوئی دوسرا بندہ نہیں تھا. اتنا زیادہ شدت میں نہ آیا جایا کرو. اور خصوصاً یہ گھروں میں آج کل سحری افطاری میں خواتین
پہلے سب سے اٹھتی ہے، سب سے بعد میں کھاتی ہے، پھر بھی ہمارے منہ پہ کوئی کلمہ شکر لیا تبھی بہت اچھا کھانا تھا، اس کی تھکاوٹیں چلی جاتی ہیں۔ بچے کو بلائیں گے 100 روپیہ، امی کو دے دو آج شہری بڑی اچھی بنائی ہے، اس کی تھکاوٹ اتر جاتی۔ حضور نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ بہترین انسان وہ ہے جس کا اخلاق اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ میرا تو دل کرتا ہے کہ ایک فارم تیار کروں میں اور گھروں کے اندر بھیجوں اور ساتھ ان کو یہ بھی کہ صحیح سے دسنا جے، تو میرا خیال ہے ہم سب کے فیل نمبر آئیں گے۔ بھائی گھر دے نو بولنا بھی نہیں ہوتا، بچے کو نماز کے لیے اٹھاتے ہیں ٹھڈے مارتے ہیں، بچوں کو نماز کے لیے اٹھاتے ہیں کمبل کھینچتے ہیں۔ پیار بھی تو کر کے دیکھ لیجئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیار کے ساتھ پوری جو وہ ساتھیوں کو بدلا، ان کے ساتھ پیار کیا، انہوں نے آپ کا ہر موقع پر ساتھ دیا۔ جھگڑے ہو جاتے ہیں، اختلاف ہو سکتا ہے، گاہک اور دکاندار کا، بھائی بھائی کا، بہن بھائی کا، اولاد کے ساتھ بھی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس حد تک نہ لے، اس کو پالنا شروع کر دیں، پانی دیں، پھر اپنی بات میں ہاں ملانے کے لیے دوسرے رشتہ داروں کو بھی ستاتے پھر تو دیکھ میں صحیح نہیں کہہ رہا۔ اور اپنی نسلوں کو کیا دے کے جانا ہے؟ یہ دے کے جانا ہے کہ ہم لڑتے رہے ہیں، تم بھی لڑتے رہنا، اور اگر میں ایک بندہ اپنی انا اور اپنا یہ بغض عداوت ختم کر دوں، اپنے آپ کو جھکا لوں، آج دل ساری اختیار کر لوں، تو میں اپنی نسل کو خیر کا میسج دے کے جا سکتا ہوں۔ دے دیجئے خیر کا میسج۔ یہ 3 بنیادی وجہ سمجھ آتی ہیں کہ یہ کینہ دلوں میں کیوں پیدا ہوتا ہے، اس کی یہ بنیادی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے۔ پھر جب یہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر کبھی حسد، کبھی منہ پھیر لینا، کبھی فون نہ اٹھانا، کبھی آنا نہیں، کبھی جانا نہیں، اس کے یہ پھر اثرات مرتب ہونا شروع ہوتے ہیں، پھر قطع کلامی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر جب بندے کا جی اس سے بھی نہیں بھرتا، پھر وہ کبھی کبھار جو ہے اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے مار دیتا ہے۔ علاج کیا ہے؟ اپنے دلوں کو اپنے سینوں کو کینے سے پاک کرنے کے لیے دعائیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے اللہ اہل ایمان کے لیے ہمارے دلوں میں کوئی کینہ نہ رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تو سینہ چیرا گیا، آپ کے دل کو نکالا گیا، سونے کی تھال میں رکھا گیا، زمزم کے پانی سے دھویا گیا، واپس سینے میں رکھ کے اس کو سلائی کر دیا گیا۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ملتی ہیں وہ یہ دعا ملتی ہے، وصل السخیمۃ صدری، اے اللہ میرے دل کے کینے کو کھینچ کے نکال دے۔ آپ کا سینہ تو پاک تھا، امت کے لیے درس ہے، میرے اور آپ کے لیے یہ نصیحت ہے۔ دعاؤں کے ساتھ پھر تقدیر کے اوپر مطمئن ہو جائیے۔ اگر ایک بندے کی فضیلت ہے، مال اس کو اللہ نے دے دیا، اچھی شکل و صورت دے دی، عہدہ و منصب دے دیا، او میرے بھائیو یہ حسد، یہ کینہ، یہ بغض، یہ اللہ کی تقدیر پہ صحیح ایمان نہ لانے کا نتیجہ ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب مدارج السالکین میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ سلیم سینہ، کینے سے پاک سینہ، یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی منازل کو طے کرنے میں سے آتا ہے۔ کہا جو سمجھتا ہے کہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین صحیح طریقے سے سمجھ سکوں جس طرح اس کو سمجھنا چاہیے، تو اس کو چاہیے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے کی کیفیات کو دیکھے کہ آپ کا سینہ، آپ تو اخلاق میں بھی امام تھے۔ فرمایا مجھے دنیا میں اس لیے بھیجا گیا کہ میں اخلاق کی جو کمیاں ہیں وہ سب کی سب پوریاں کر دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کیا تھا، کس طرح لوگوں سے ملتے تھے، کتنے عاجز تھے، جھک جھک کے رہتے تھے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ اگر مدینے کی چھوٹی بچی کبھی کبھار پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیتی، آپ کبھی ہاتھ جھٹکتے نہیں تھے، وہ ساتھ پھرتی رہتی۔ جب وہ آپ کا ہاتھ چھوڑ کے چلے جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر چلے آتے تھے۔ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہتے تھے لوگوں کے ساتھ، پھر اس کو ایاک نعبد و ایاک نستعین کی صحیح سمجھ آئے گی۔ اس کا مطلب ہے جس کا دل سینہ کینے سے پاک نہیں ہے، اس کو ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بھی صحیح سمجھ نہیں ہے۔ وہ اللہ سے مدد مانگے، وہ جلتا کیوں ہے؟ حسد تو بندے کو ہی خراب کرتی ہے۔ حاسد آدمی اپنے آپ کو ہی جلاتا ہے، پہلے غصہ آتا ہے، پھر اس کے بعد کینہ پیدا ہوتا ہے، پھر کینے کی اولاد حسد ہے، پھر یہ اسی دھن میں بندہ پڑا رہتا ہے بھی یہ بیمار ہو جائے، یہ کہیں خراب ہو جائے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس کا نقصان ہو جائے، اس کی خوشی اس کو بری لگتی ہے اور اس کا نقصان اس کو اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے۔
اللہ کی تقدیر اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیے، پھر بھی انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے. اچھی مصروفیات لے لیجئے، اچھے لوگوں سے ملنا شروع ہو جائیے، اپنے آپ کو احسان، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، سلام لینا، مصافحہ کرنا، ان کے اندر چیزیں تقسیم کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہادوا تحابوا، آپس میں تحفے تحائف ان کا آپس کے اندر تبادلہ کرتے رہا کرو، اس سے تمہاری محبتیں بڑھیں گی. یہ بھی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم مومن نہیں بن جاتے، تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک تمہاری محبت نہ ہو جائے. اور میں تمہیں بتاؤں کہ تمہاری محبتیں کیسے بڑھیں گی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول بتا دیجئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم، سلام السلام علیکم آپس میں عام کر دو، محبتیں بڑھ جائیں گی. محبتیں بڑھیں گی تو ایمان بن جائے گا، ایمان مل گیا تو جنت مل جائے گی. محترم بھائیو، یہ اپنے آپ کو معاف کر دیں، معافی مانگ لیں، اس سے دل کو جتنا سکون ملتا ہے، غم جتنے دور ہوتے ہیں. کہتے مولوی صاحب کوئی دعا دسو، بڑی پریشانی ہے، بڑا یہ ہے، بڑا وہ ہے. تو میں نے اس کو یہ ایک بات مشورہ دیا، میں نے کہا میرا مشورہ یہ ہے کہ جس کے ساتھ تم نے زیادتی کی ہے معافی مانگ لو، اور جو تم سے معافی مانگے اس کو معاف کر دو. یہ غموں کو دور کرنے کی بہترین دوائی ہے. ہم معاف کرتے نہیں، معافی مانگتے نہیں. اللہ اکبر. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، یعنی عبداللہ کی بہن، عمر کی بیٹی تو عبداللہ کی بہن ہو گئی، عبداللہ بھی عمر کے بیٹے ہیں، حفصہ بھی عمر کی بیٹی ہیں. کہتے ہیں وہ بیوہ ہو گئی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر ہوئی کہ بیٹی بیوہ ہو گئی ہے، رشتہ عدت گزری تو رشتہ لے کر چلے گئے خود. کہتے اچھا ہوں بندہ چنگا جیسی چھاپے پا دیے، خود چلے گئے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا نکاح کریں گے حفصہ سے. انہوں نے ٹائم لیا اور کہہ دیا ابھی مجھے ضرورت نہیں ہے ان دنوں میں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے دکھ ضرور ہوا، لیکن کچھ عرصے کے بعد اللہ وہ میرا غم لے گیا، کیونکہ بات ٹھیک تھی، نہیں دل کیا کوئی بات نہیں، وقتی طور پہ ہوا. میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا بھی آپ کریں گے؟ انہوں نے کچھ کہا ہی نہیں، نہ ہاں اور نہ. یہ بڑا تکلیف دہ رویہ ہوتا ہے. اگلا بندہ بات کر رہا ہے اس کا جواب تو دو، اس کو کسی طرف لگاؤ. کہتے یار مینوں کسے پاسے لا، کرنا تا نہ کرنا تا. دن گزرتے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام آیا، حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نبی کا نکاح ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تاڑ لیا، کہا عمر کا رویہ تو بدلا ہے. اور سنو مسلمانوں، یہ اس امت کے نہیں ساری امتوں میں سب سے افضل انسان ہے یہ ابو بکر عمر عثمان. نبیوں کے بعد سب پوری امتوں میں سب سے افضل لوگ. صحیح بخاری کے مطابق میں اس کو جو ہے وہ شارٹ کر رہا ہوں. کہا عمر کا رویہ تو بدلا. اسی کہنے اچھا بدلے نا 100 واری پرا ہو تو میں بھی 100 واری پرا سی لے کھانے کسی کو یار اسی مر گئے ہیں. یہ بڑا موڈ بنا کے پھر رہا ہے. اللہ اکبر. ابو بکر صدیق کی سنت دیکھیے. عمر کو دیکھا کہ بدلے سے لگ رہے ہیں. کہا عمر کوئی گل ہے؟ ہائے ہنسی کسی نے پوچھی ہے نا بھی کوئی مسئلہ؟ کہنا نہیں کوئی گل نہیں. بندہ پرے ہوئے صحیح تو وہ جڑا کٹ دیں سی. اتنا کچھ دلوں میں لے کے بیٹھے. او بھائی اگر آپ ناراض ہونا چاہتے ہیں ہو جائیے، حق ہے، لیکن اس کو اس بات کا بتائیے تو صحیح کہ ہم آپ سے ناراض ہیں اور ہم آپ سے اس وجہ سے ناراض ہیں. اگر آپ ہمارے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں ایسے کیجئے، اپنی یہ خرابی دور کیجئے. عمر رضی اللہ تعالی نے سے کہا عمر آپ کو کوئی غصہ ہے ہم پر؟ کہا ہاں ہے غصہ. کہا کس بات کا غصہ ہے؟ کہا میں نے عثمان کو رشتہ پیش کیا، انہوں نے مجھے کہہ دیا. میں نے آپ کو رشتہ پیش کیا، آپ نے ہاں یا نہ کچھ نہیں کہا. تو یہ اس بات میرے دل میں بہت درد میرے دل میں ہے اس بات کا کہ ہاں بھی نہیں کی نہ بھی نہیں کی. کیوں؟ وضاحتیں کوئی دے تو لے لیا کرو. ہم اپنے کہتے میں بس پچاتا بس. کیوں؟ اگلے کی وضاحت بھی تو سنو. تنقید کرنے کا شوق ہے تو وضاحت سننے کا بھی جذبہ رکھو اپنے اندر. اگلے بندے کی وضاحت کو ٹھٹا مارتے ہو. بھائی جی نہیں میں دیکھ لیا، مجھے پتا ہے. تمہیں خاک پتا ہے؟ تمہیں ابو بکر کی سنت کا بھی نہیں پتا، عمر کی سنت کا بھی نہیں پتا. انہوں نے کہا ہاں ناراض ہیں ہم، اس وجہ سے ناراض ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے بھائی میری بات سنو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضاحت دے رہے ہیں. کہا بات سنو. ہاں جی سنائیے کیا بات ہے. کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے کا علم تھا، اس لیے میں نے آپ کوئی بات نہیں کہی.
اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شادی نہ کرتے، میں آپ کا راز فاش نہیں کرنا چاہتا تھا، اگر آپ شادی نہ کرتے تو ابو بکر حفصہ کے ساتھ ضرور نکاح کر لیتے، یہ پھر شیر و شکر ہو گئے، کوئی بات ہی نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ عمر نے بنایا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب اپنی زندگی میں ابو بکر نے کیا تھا۔ ان کے دل پاک تھے، انہوں نے اپنی ان باتوں کو پالا نہیں، وضاحتیں ہوئی، ختم ہو گئی باتیں۔ ایک بات اور ایک حدیث بیان کر کے بات بس ختم کر رہا ہوں۔ یہ بھی صحیح بخاری کا واقعہ کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے درمیان کچھ جھگڑا سا ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جلد بازی میں عمر کو کچھ کہہ دیا، عمر ناراض ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً احساس ہو گیا، ہمیں تو احساس بھی نہیں ہوتا، ہم سمجھیں میں ٹھیک ہے بھائی، دوسروں کو جا کے بتاتے کہ انہوں سمجھاؤ، یہ کبھی جا کے بھی کسی کو کہو مینوں سمجھاؤ، بھائی آپ مجھے سمجھائیں میں ٹھیک نہیں ہو رہا، ہمیشہ یہ کہ انہوں سمجھاؤ جی، ان میں تو کچھ کہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ آ گئی کہ میں نے جلد بازی کر دی ہے، میں نے جلد بازی کر دی، معافی مانگی، عمر نے معاف نہیں کیا رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان، کہتے میں معافی منگنی سی، میں مانگ لی، ہوں نہیں معاف کرتا میں کی کراں؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے ہیں تو بھاگتے بھاگتے ان کا کپڑا پنڈلے سے اٹھا ہوا ہے، آپ نے جب دیکھا کہا ضرور تمہارا یہ ساتھی کسی پریشانی میں، کوئی لڑائی ہوگی، کوئی مسئلہ۔ جب آئے سلام کیا کہ اللہ کے رسول میرے اور عمر کے درمیان ایک بات ہوگی، میں نے جلد بازی کی، قصور بھی میرا تھا، میں نے ندامت کا اظہار کیا، میں نے معافی مانگی، عمر نے معاف نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر اللہ آپ کو معاف کرے، اللہ آپ کو معاف کرے، اللہ آپ کو معاف کرے۔ اتنی دیر میں جب آپ دل صاف کریں گے، اگلے کا دل بھی تو رب کے کنٹرول میں ہے کہ نہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں کے دل اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہیں، جیسے چاہے پھیر دے۔ عمر کو بھی ندامت ہوگی کہ صحیح نہیں ہوا مجھ سے، فوراً ابو بکر کے گھر گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں نہیں ملے، پتا تھا جب ابو بکر گھر میں نہیں ہوتے تو پھر نبی کی مجلس میں ہوتے، وہاں پہنچ گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے میں بدلنا شروع ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصے والا چہرہ پڑھ لیا۔ میں نے کہا کہیں غصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کو کچھ کہہ نہ دے۔ ہم کہتے ہیں ہن پتہ لگا ہی نا، انہیں بھی یہی کیا تینوں میں ٹھیک سی نا؟ نہیں، اپنے بھائی کو بچائیے اس سے معافی مانگ کے، اور یہ تو کوئی ولی کامل ہی ہوتا ہے کہ اس کا قصور بھی اپنے کھاتے میں ڈال لے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا، جب میں نے آ کے یہ کہا میں اللہ کا رسول ہوں، تم سب نے کہا جھٹلایا مجھے۔ ابو بکر نے تصدیق کی تھی، کیا تم میرے ساتھی کو چھوڑ سکتے ہو، اس کو تکلیف نہ دیا کرو۔ کہتے ہیں اس کے بعد کبھی بھی ان کو تکلیف نہیں دی گئی۔ محترم بھائیوں، اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی یہ نیکیوں والی زندگی، بھلائیوں والی زندگی، خیر والی زندگی، اس کو خیر پہ رکھنے کے لیے، اپنے سینے کو کینے سے پاک کرنے کے لیے یہ چند باتیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، ان کی روشنی میں ہم اپنی اصلاح کریں۔ اللہ کریم سے دعا ہے جو بات میں نے کہی اور آپ نے توجہ کے ساتھ سماعت فرمائی، مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی پوری مستقل اور مکمل توفیق عطا فرمائے۔ سب کہہ دیا کرو